ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 148واں یوم پیدائش آج روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ بابا قوم کے یوم ولادت پر آج ملک بھر میں عام تعطیل ہے۔ سرکاری اور غیر سرکاری ادارے خصوصی تقریبات کا انعقاد کریں گے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ بانی پاکستان کے یوم پیدائش کی مناسبت سے ملک بھر میں سیمینارز، کانفرنسز اور دیگر تقریبات ہوں گی۔ ان تقریبات میں قائد اعظم محمد علی جناح کو ان کی برصغیر کے مسلمانوں کے لیے آزاد اور خود مختار پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کی گئی جدوجہد پر شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پی ایم اے کاکول کے کیڈٹس نے فرائض سنبھالے۔ دوسری جانب چیئرمین جوائنٹ چیف سروسز چیف افواج پاکستان صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بابا قوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مسلح افواج قائد اعظم کے لازوال ویژن اور بے مثال قیادت کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ بابا قوم نے انتھک کوششوں سے خود مختار اور آزاد پاکستان کی بنیاد رکھی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آج قائد کے رہنما اصولوں، ایمان، اتحاد اور تنظیم پر کاربند رہنے کا عزم کرتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ قائد ایک جمہوری اور خود کفیل پاکستان کا ویژن رکھتے تھے۔ ہم قائد کی بصیرت، غیر متزلزل ہمت اور بے مثال عزم کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ قائد اعظم نے وہ کر دکھایا جس کو بہت سے لوگ ناممکن سمجھتے تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا کہ قائد کی انتھک محنت کی بدولت ہمارا وطن پاکستان معرض وجود میں آیا۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ قائد کی جدوجہد کا سفر یقین کی طاقت کے ذریعے خوابوں کی تعبیر کا ثبوت ہے۔ پاکستان میں مسیحی برادری کرسمس اپنے جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ کراچی کی سینٹ پیٹرک چرچ میں کرسمس کی مرکزی تقریب ہوئی جہاں ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ لاہور کے سینٹ لیوک چرچ میں 100 پاؤنڈ کا کیک کاٹا گیا۔ بہاولپور کے سینٹ ڈومینک چرچ میں کرسمس پر خصوصی عبادات کی گئیں۔ سرگودا، فیصل آباد اور گجرانوالہ کے گرجا گھروں میں بھی دعائیہ تقریبات منعقد کی گئیں۔ حیدرآباد میں سینٹ فرانسس چرچ میں بھی خصوصی عبادات کا سلسلہ جاری رہا جہاں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ سکھر کے گرجا گھروں میں کرسمس کی خوشی میں کیک کاٹے گئے۔ پشاور کی سینٹ جانز کیتھیڈرل چرچ میں دعائیہ تقریب ہوئی۔ کوئٹہ کے مختلف گرجا گھروں میں بھی کرسمس تقریبات کا سلسلہ جاری رہا۔ کرسمس کے موقع پر مختلف شہروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ دنیا بھر میں کرسمس کے رنگ، گھروں کے باہر کرسمس ٹری کی رنگینیاں، چرچز کی بھی تزئین و آرائش کی گئی۔ سینٹا کلوز خوشیاں بکھیرنے کے لیے سفر پر نکل پڑے۔ ہسپتال میں بچوں کو تحائف دینے کے انوکھے انداز کے باعث ٹیکساس میں ڈرون سے بنے سینٹا کلوز توجہ کا مرکز بن گئے۔ روم میں بازاروں اور شاہراہوں کی روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ نیو یارک، لندن، پیرس، ٹورنٹو اور میکسیکو سمیت دنیا کے کئی بڑے شہروں میں تقریبات ہوئیں۔ مسیحی برادری مذہبی تہوار کو بھرپور انداز سے منانے میں مصروف ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلح افواج کی جانب سے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی گئی۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ نے منفرد انداز میں کرسمس کی مبارکباد دی۔ خبر دیں گے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ سیاست میں بات چیت ہوتی رہنی چاہیے، یہی سیاست کا حسن ہے۔ مذاکرات ہی تمام مسائل کا حل ہیں۔ اسپیکر کی جانب سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے لیے کمیٹی بنانا اچھا فیصلہ ہے۔ وفاقی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے ڈائیلاگ کے لیے کمیٹی بنانا خوش آئند ہے۔ ایاز صادق صلح جو شخص اور نرم مزاج آدمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے وزیر اعظم سے کہا ہے کہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے۔ ہم تو پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں کہ تمام مسائل کا حل مذاکرات ہی ہیں۔ وزیر قانون نے مزید کہا کہ دھرنے، مار کٹائی اور چڑھائی سیاست نہیں۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن موجود ہے، حکومت و اتحادی بھی ہیں، مل بیٹھ کر معاملات حل کرنے چاہیے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ہم سب کا ٹارگٹ پاکستان کی بہتری ہونا چاہیے۔ آپس میں بات چیت سے ہی معاملات حل کیے جا سکتے ہیں۔
خبر دیں گے گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مہاجر ثقافت دن کو شہداء کی فیملیز کے نام منسوب کر دیا۔ کراچی میں کلچر ڈے کی مناسبت سے مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کامران خان ٹیسوری نے کہا، کوئی شک میں نہ رہے، پاکستان بنایا بھی ہم نے ہی تھا اور ہم ہی اسے بچائیں گے۔ میری گورنرشپ چھوٹی سی قیمت ہے، جانا ہوگی تو چلی جائے گی۔ اصل میری قوم ہے اور مجھے میری قوم اور مہاجر ہونے پر فخر ہے۔ مجھے کوئی ندامت یا شرمندگی نہیں۔ بار بار میڈیا پر چلتا ہے کہ آج جا رہا ہوں، کل جا رہا ہوں۔ بیچارے احمد چنائے 3 بار شیروانی سلوا چکے ہیں۔ میری باتوں پر فاروق ستار حیران اور پریشان ہو رہے ہیں۔ کامران ٹیسوری نے یہ بھی کہا کہ خالد مقبول صدیقی بھائی نے کہہ دیا ہے کہ ان سے پوچھے بغیر کوئی نہیں ہٹا سکتا، وہ میرے پیچھے کھڑے ہیں۔ میری پوری پارٹی اور مہاجر قوم میرے پیچھے کھڑی ہے۔ افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے کہا ہے کہ افغانستان کی حکومت پاکستان سے مثبت تعلقات کے لیے پرعزم ہے۔ افغان وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق خان نے کابل کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان سے ملاقات کی۔ افغان وزارت خارجہ کے مطابق ملاقات میں دونوں ممالک کے باہمی اور سفارتی تعلقات پر بات چیت ہوئی۔ ملاقات میں تجارت، راہداری اور عوامی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ افغان وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغانستان کی حکومت پاکستان سے مثبت تعلقات کے لیے پرعزم ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارت اور ٹرانزٹ کے تبادلے کو مزید فروغ دیا جا سکتا ہے۔ امیر خان کا کہنا تھا کہ شہریوں کے درمیان نقل و حرکت آسان بنانے کے ساتھ موجودہ مسائل کے حل کی کوشش کی جائے۔ محمد صادق خان نے افغان وزیر خارجہ کو پاکستان کے وزیر خارجہ کی جانب سے تہنیتی پیغام بھی پہنچایا۔ پاکستان کے نمائندہ خصوصی نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان مثبت تعلقات پر زور دیا۔ صادق خان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں سیکیورٹی پاکستان اور خطے کے مفاد میں ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کا ٹرک کھائی میں جا گرا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ٹرک کھائی میں گرنے کے حادثے میں 5 بھارتی فوجی ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے۔ ٹرک موڑ کاٹتے ہوئے 300 فٹ گہری کھائی میں گرا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی کوئک رسپانس فورس اور مقامی پولیس اہلکار ریسکیو آپریشن کے لیے پہنچ گئے۔ ریسکیو آپریشن کے دوران کھائی سے 5 فوجیوں کی لاشیں نکالی گئیں، جبکہ دیگر 5 اہلکاروں کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ حادثے کا شکار ہونے والی گاڑی اہلکاروں کو نیلم میں واقع ہیڈ کوارٹر سے لے کر بالنوئی گوہرا پوسٹ جا رہی تھی۔ بھارتی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ گاڑی ایک موڑ کاٹتے ہوئے ڈرائیور سے بے قابو ہو کر 150 فٹ گہری میں جا گری۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر دیں گے۔ پاکستان وائٹ بال کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد رضوان کا کہنا ہے کہ کرکٹ سے محبت کرنے والے ملک کے طور پر ہم سب ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کی میزبانی کے لیے بہت پرجوش ہیں۔ محمد رضوان نے کہا کہ ون ڈے میں اللہ کی مدد سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے سے میگا ایونٹ کے لیے جوش و خروش اور ٹیم کی تیاری اور تعمیر میں اضافہ ہوا ہے، اور ہم بے تابی سے اپنے ہوم کراؤڈ کے سامنے کھیلنے اور 8 ٹیموں کے ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے منتظر ہیں۔ رضوان کا کہنا تھا کہ ICC چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی ایک بہترین موقع ہے، کیونکہ پاکستان 28 برسوں میں اپنے یہاں پہلے ICC ایونٹ کا خیر مقدم کرتا ہے، اور خاص طور پر چونکہ ہم دفاعی چیمپئن ہیں، ہم اپنے مداحوں کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک اپنی شاندار مہمان نوازی کے لیے پہچانا جاتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ شائقین نہ صرف ہماری ٹیم کو سپورٹ کریں گے بلکہ دیگر ٹیموں کی کارکردگی کو بھی سراہیں گے۔